بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آن لائن عربی کا معلم کورس کے معزز طلباء اور طالبات تمام شرکاء بخیر و عافیت ہوں گے۔ حق تعالی آپ حضرات کو سلامت رکھیں، آپ کے علم و عمل عمر صحت میں برکتیں عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شر و آفت سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اس وقت آن لائن عربی کا معلم کورس کا ہمارا 26واں سبق ہے اور کتاب کا الدرس الثامن۔ آپ حضرات انتہائی ذوق و شوق سے شرکت کر رہے ہیں، اس پر بہت اطمینان اور بہت مسرت ہے الحمدللہ۔ اس وقت جو ہمارے سامنے سبق ہے اس کا عنوان ہے اوزان کلمات۔ نمبر 1، پہلی بات، عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں، اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اہم ضابطہ ہے جس سے آپ افعال اور اوزان کو سمجھیں گے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اسم ہے یا فعل ہے، اس میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو حروف اصلی کہا جاتا ہے۔ حروف اصلی وہی مادہ بھی کہلاتے ہیں اور وہی اس لفظ کا، اسم ہو یا فعل، اس کا معنی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اسی حروف اصلی سے ان کا معنی متعین ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ بتا دی کہ یہ حروف اصلی جو ہیں یہ کبھی 3 سے کم نہیں ہوتے۔ ہاں 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 3 سے زیادہ کتنے؟ اسم میں منیمم 3، اسم میں بھی اور فعل میں بھی، اور میکسیمم اسم میں یعنی زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں میکسیمم 4 ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اصلی حروف کے ساتھ کبھی زائد حروف بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ زائد حروف کہلاتے ہیں۔ زائد حرف شامل ہو جائے تو پھر اسم 5 سے زیادہ حروف پر بھی ہو سکتا ہے اور فعل جو ہے وہ بھی 4 سے زائد حروف پر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے، یہ 1 نمبر حاشیہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں لیکن سب ملا کر اسموں میں 7 تک اور فعلوں میں 6 تک ہوتے ہیں۔ سب ملا کر مطلب اسم میں زائد حروف بھی ملا لیں اگر تو بھی میکسیمم 7 حرف تک جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں آگے آ جائیں گی۔ اور فعل میں 6 تک جاتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ گردانوں کے ہیر پھیر سے کچھ اور حروف بڑھ جائیں تو وہ کسی شمار میں نہیں۔ بعض دفعہ گردان ہوتی ہے نا، ماضی کی، مضارع کی، امر کی وغیرہ کی، تو اس میں الفاظ بڑھ جائیں تو وہ گردان کے ہوتے ہیں، وہ اصل اسم اور فعل کے نہیں ہوتے۔ یہ ایک بات۔ تنبیہ نمبر 1، حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات و مشتقات میں موجود رہے۔ تصریفات مطلب ہے کہ اس میں صیغوں کی تبدیلی کے باوجود اصلی حرف جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، الا شاذ و نادر موقع پر حذف ہو جائے۔ تو کبھی حذف بھی ہو جاتا ہے حرف اصلی کسی وجہ سے، وہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی، یا دوسرے حرف سے بدل جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، اس کے ضابطے بھی آگے آ جائیں گے۔ اور زائد وہ حرف ہے جو کسی صیغہ اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔
جیسے حمدن میں تینوں حرف اصلی ہیں۔ حمدن یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے حرف کا لفظ کا محتاج نہ ہو اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ تو حمدن، اس میں جو حا میم دال یہ تین حرف ہیں یہ حرف اصلی ہیں۔ اور حامدن میں، اب حامدن میں اب آپ کو پتہ چل گیا حمد مادہ ہے اس کا، حرف اصلی حمد تین حرف ہیں، تو حامدن میں جو بیچ میں الف آ گیا یہ کیا ہے؟ یہ جو مشتق میں تو موجود نہیں تھا، اب آگے یہ آ گیا ہے، کیوں آ گیا ہے؟ یعنی الف جو ہے یہ مشتق من حمدن میں تو موجود نہیں تھا، اب یہاں کیسے آ گیا؟ تو پتہ چل گیا کہ یہ اس میں الف زائد ہے۔ محمودن، محمودن، اب حرف اصلی کیا تھا؟ حا میم دال، تو شروع میں میم کہاں سے آئی؟ یہ بھی زائد ہے۔ حا تو اصلی ہے، میم اس کے بعد جو ہے حا میم یہ بھی اصلی ہے، واو جو آئے یہ بھی زائد ہے، اور دال پھر اصلی ہے۔ تو تین حرف جو اپنی ترتیب کے مطابق آئیں گے وہ اصلی ہیں، اور میم بھی اس کے جو شروع میں ہے وہ زائدہ ہے، اور جو واو ہے وہ بھی زائد ہے۔ نمبر 2، جن کلمات میں اصلی حروف تین ہوں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ ثلاثی کا مطلب ہی تین سے ہے، ثلث، ثلاثہ وغیرہ لفظ آتے ہیں، جیسے فرسن گھوڑا، ضربا فعل ہے یہ، اس نے مارا۔ تو تین حروف اصلی تین ہوں تو وہ ثلاثی ہے، لیکن اگر حروف اصلی چار ہوں تو پھر وہ رباعی ہے، جیسے فلفلن، اب یہ اسم میں چار آ گئے، فلفلن، یہ چاروں حرف اصلی ہیں تو یہ رباعی ہے۔ اور فعل کی مثال دحرجا، لڑکایا اس نے، تو یہاں چار ہیں۔ پانچ ہوں تو پھر خماسی ہیں، جیسے سفرجلن، آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ اسم میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم حروف اصلی 5 ہو سکتے ہیں، اس کی مثال یہی ہے، سفرجل، سین 1 فا 2 را 3 جیم 4 اور لام 4۔ جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہوں وہ مجرد، اور جن میں حروف زائد بھی ہوں وہ مزید فی کہے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے جس میں صرف حروف اصلیہ ہیں، کوئی زائد حرف اس میں نہیں ہے، جیسے پیچھے آیا حمدن، یا جیسے فلفل ہے، ٹھیک ہے، جیسے دحرجہ ہے، اور اسی طرح مثالیں اور بھی، فرسن ہے، ضربہ ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے مجرد، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ثلاثی ہے تو اس کو کہیں گے ثلاثی مجرد، اگر رباعی ہے تو کہیں گے رباعی مجرد، اگر خماسی ہے تو کہیں گے خماسی مجرد، اور اگر ان میں کوئی حرف زائد بھی بیچ میں شامل ہو جائے تو اس کو کہیں گے مزید فی۔ جیسے مثال لے رہے ہیں اس کی، جیسے کبر، بڑائی، یہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف ہیں اور صرف حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زائد نہیں۔ تکبر، اب یہاں پر دیکھیں آپ، اس میں کیا ہوا ہے؟ حرف زائد آ گیا ہے، کون سا؟ ایک شروع میں تا ہے زائد، کیونکہ مادہ تو کبر تھا، اور دوسرا کبر جو با مشدد ہے، اس میں بھی ایک با زائد ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی کیوں ہے یہ؟ کہ حروف اصلی 3 ہی ہیں، کاف با را، اور مزید فی کیوں ہے؟ کہ حروف اصلی سے زائد حرف بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو مفید اور فائدہ مند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔